الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کا عنوان گزشتہ عنوان سے منسلک ہے، جو قبر میں ہر انسان سے مرنے کے بعد قبر میں سے سوال کیا جائے گا، اور وہ سوال تھا یہ کہ تمہارا رب کون ہے؟ اور اس کے بعد آج کا موضوع ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا گزشتہ جمعہ میں کہ اللہ جس کو اطمینان دلا دے دل میں، اللہ کا مدد جس کے ساتھ ہو، وہی جواب دے پائے گا، اور جواب وہ دے پائے گا جو دنیا میں اللہ پر ایمان لائے، اس کے مطابق عمل کیے۔ اور جب سے دنیا ہے میرے محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، تب سے ایک ہی دھرم ہے، اور وہ ہے اسلام، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین معتبر ہے تو وہ ہے اسلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس میں خیر خواہی دیکھتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس میں بھلائی دیکھتا ہے، خیر خواہی دیکھتا ہے، یفقہہ فی دین، دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آج ہے اسلام کی بات۔ جب ہم مریں گے تب پوچھا جائے گا کہ تمہارا دھرم کیا ہے، تو بتائیے سب آدمی غور کر کے کیا جواب دیں گے؟ ابھی جو ماحول ہے ہمارے درمیان، ہم کو تو لگتا ہے کہ لوگ جواب دیں گے کہ میرا دھرم شیعہ ہے، کوئی کہیں گے کہ میرا دھرم سنی ہے، کوئی کہیں گے کہ میں دیوبندی دھرم ہے سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی بریلوی کہیں گے، کوئی وہابی کہیں گے، دیگر اسی طرح سے جو ہمارے درمیان ہے۔ اسلام تو ملتا نہیں ہے کہیں، یہ دیوبندی دھرم والے ہیں، یہ بریلی دھرم والے ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، تو اسلام تو معلوم ہی نہیں پڑتا ہے کہ کہاں ہے۔ اور دوسری بات، عوام میں ایک بات اور رائج ہے کہ چاروں امام برحق ہے۔ چاروں امام کا مطلب امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام برحق ہیں۔ تو یہ چاروں امام برحق ہیں، تو ہمارے اماموں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے امام ہیں؟ وہ جب دین لے کر آئے، دین اسلام لے کے آئے، اور ان اماموں سے پہلے جن لوگوں نے عمل کیا اس کا کیا حال ہوگا؟ میرے محترم ساتھیو، ہمارا ایک ہی امام ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا ایک ہی دین ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا دین اسلام کو لے کر کے، اور ان پہ قرآن نازل کیا، تو دین اسلام اور وہ اپنے دعوت و تبلیغ کر کے لوگوں کو سمجھا بجھا کر کے چلے گئے۔ اب ہم لوگ یہ دین اسلام سیکھیں کہاں سے سمجھیں؟ تو میرے محترم ساتھیوں، ہر چیز کا کوئی ایک سمویدھان، ایک دستور ہوتا ہے، اس پر چلتا ہے سسٹم، نظام۔ تو ہمارے دین اسلام کا سسٹم اور نظام چلانے کا دستور جو ہے وہ ہے قرآن جو اللہ نے نازل کیا، اور ایک ہے حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان دونوں دستوروں کو لے کر کے ہی ہم اسلام کو سمجھیں گے اور آگے بڑھیں گے، عمل کریں گے، اور ہم
ہمارے دین اسلام میں علم کی کوئی حد متعین نہیں ہے. ہر विभाग کے ریسرچر اس میں ریسرچ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں جو ہر ایک چیز کے معلومات رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. لیکن عام انسان ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ دین اسلام کے بارے میں جو ضروری چیز ہے، جو بنیادی علم ہے، بنیادی عمل ہے، اتنی معلومات ہم لوگ کو ہونی چاہیے تاکہ اس دین کو صحیح طریقے سے عمل کر سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور جہاں تک رہ گئی دین کی حفاظت کی بات، تو ہمارے تمام لوگوں پر، فرد سے لے کے جماعت پر، جماعت سے لے کے کمیٹیاں پر، کمیٹیاں سے لے کے ملک پر، سب پر ضروری ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کریں اور اس کو، سسٹم کو لاگو کریں، سمجھائیں لوگوں کو. تو آئیے آج میں بتاتا ہوں کہ اسلام کا معنی کیا ہے. اسلام کا معنی ہے کہ الاستسلام للہ. اسلام یعنی سلامہ، پیس، امن، شانتی، یا اپنے آپ کو سپرد کر دینا. تو ہم لوگوں کو اللہ کے توحید کو اپنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے میں سپرد کر دینا ہے، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہم کو بنایا ہے. والانقیاد لہ بالطاعہ، اور ہم جو سمجھیں علم کو، اس کو عبادت کے ذریعے پورا کریں. والبراءۃ من الشرک، اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ تین چیزوں کا نام اسلام ہے. الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کے وحدانیت کے لیے سامنے میں سب کچھ سپرد کر دے اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی محبت کو ثابت کریں، وہ عمل سے ثابت کریں. اور برا من الشرک، اور شرک سے دور رہیں. اور اگر آپ دین اسلام کی معرفت، سمجھ لینا چاہتے ہیں تو دلیل کے ساتھ. دلیل کے بارے میں بتایا کہ قرآن اور حدیث ہے. اور جب دین اسلام کو آپ سمجھیں گے، اس کے مطابق ضروری کریں گے، عمل کریں گے، تو آپ کو ضروری ہے کہ اس کے بعد جو ہی چیز آپ کو معلوم ہے لوگوں تک پہنچائیے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ جاننا، اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا. جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں. 2 نمبر 3 ہے جو آپ جانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچائیں، سمجھائیں، دین اسلام کو بجھائیں. اور دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ کو تکلیف ہوگی، لوگ تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے، تو اس پر صبر کرنا ہے. یہ 4 پوائنٹ ہے جس کو ہم لوگوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے. میرے محترم ساتھیوں، اسلام کے اصول اور ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ہم ایک عام آدمی ہونے کے ناطے ہم پر ضروری چیز ہے، بنیادی چیز ہے سیکھنا. سب سے پہلے تو میں نے بتایا اسلام کیا ہے، اور ہم کو دین سیکھنا ہے دلیل کے ساتھ، اور دلیل کے ساتھ دین سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، لوگوں کو اس کے طرف بلانا ہے، اور لوگوں کو دین اسلام کے طرف بلانے کے لیے ہم کو جو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اس پہ صبر کرنا ہے. اب آئیے کہ اصول الدین. اصول الدین کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے اصول الدین. اصول الدین کہتے ہیں ایمان. ایمان سب سے نمبر 1 پہ ہے ایمان. انسان کو اس کا علم سیکھنا چاہیے ایمان کے بارے میں. ایمان کہتے ہیں کہ اس کو تعریف ہے ایمان کی، تصدیق بالقلب. جو کچھ ہمارے پاس اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، دین اسلام، قرآن، حدیث، اس کو دل سے تصدیق کرے. والاقرار باللسان، اور زبان سے اس کی اقرار کریں. والعمل بالجوارح، اور جو کچھ تصدیق کرے، اقرار کرے، اپنے سے اس کو کر کے ثابت کرے. ایمان اللہ سے قربت حاصل کرنے پر، اللہ کے بارے میں غور فکر کرنے پر، علماء کرام کے مجالس میں جانے پر، زیادہ مسجد سے تعلق رکھنے پر، قرآن پڑھنے پر، استغفار کرنے پر ایمان کی میں زیادتی ہوتی ہے. اور اگر آپ دین سے تھوڑی دور ہو جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے کام کاج میں، یزید بالطاعۃ وینقص بالمعاصی. ایمان اطاعت کرنے سے، فرما برداری کرنے سے بڑھتا ہے،
اور نہ کرنے سے گھٹتا ہے. یہ ایمان کی تعریف. اب ایمان کے ارکان ہیں وہ ہر فرد و بشر پر ضروری ہے جاننا. علماء کرام کی بات چھوڑیے، وہ میراث کی ریسرچ کریں گے، احکام پر ریسرچ کریں گے، لیکن ہم تمامی مسلمان، تمامی حضرات کو جو علم کا جاننا ضروری ہے وہ ہے جو اصول میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے ایمان کی تعریف بتایا اور ایمان کے ارکان ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ اللہ پر ایمان. سب سے پہلے ایمان میں جو داخل ہے اللہ پر ایمان. اللہ عرش پہ ہے، سارے دنیا کو پیدا کیا، سب لوگوں کو انہی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے. اس کے بعد دوسرا نمبر ہے فرشتوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنایا ہے جس کو ملائکہ کہتے ہیں، عربی میں ہم لوگ فرشتے کہتے ہیں. وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہے. اللہ نے ایسے جینات اس کے اندر رکھے ہیں، ایسے ڈی این اے ہے کہ وہ عبادت ہی کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے تابع میں رہتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آسمانی جملہ، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ یہ توریت، زبور، انجیل اور صحائف سب نازل ہوئے جو ثابت ہے، اس پر بھی ایمان لانا یہ کہ اللہ کے طرف سے کی کتاب ہے. اس سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجے گئے. سب پر ہم لوگوں کو ایمان لانا ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لانا. آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جب مر جائیں گے تو ہم لوگ پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم جو دنیا میں کام کیے ہیں اس کے مطابق ہم کو حساب کتاب لیا جائے گا اور اپنے عمل کے مطابق یا تو ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمامی مسلمانوں کو، تمامی لوگوں کو جنت میں لے جائے، آمین. اور ایمان کے ارکان میں سے چھٹا رکن ہے تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لانا. سب سے پہلے اللہ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے آسمانی جملہ کتابوں پر ایمان، تمام انبیاؤں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان. یعنی تقدیر اگر آپ بہت اچھا ہو گئے، اچھا حالات چل رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور کوئی مصیبت و پریشانی آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اس پر ایمان لانا ہے. دل میں ایسی بات نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہی گھر کو دیکھے ہوا ہے، دوسروں سب کچھ اچھا بھی اور خراب بھی سب بھی اللہ کے طرف سے ہے. یہ ہے ایمان کے 6 ارکان جو ہم تمامی حضرات کو، ہر فرد و بشر کو جاننا ہے. 6 ارکان ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس کو جاننا ضروری ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. اب آئیے کہ شریعت اسلام کا علم، یہ بھی جاننا دوسرے پوائنٹ پہ ہے کہ شریعت اسلام کا علم یعنی اسلام کے بھی ارکان ہیں. جس طرح ایمان کے ارکان 6 ہیں میں نے بتایا اور سب کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح اسلام کے بھی ارکان ہے اور وہ ہے 5. سب آدمی جانتے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو عمر بن خطاب راوی ہیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں. اب بنیاد کہتے ہیں تو مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ ان میں سے ایک بھی اگر نہیں مانے گا کوئی آدمی، ایک پر کو بھی تصدیق نہیں کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے، مومن نہیں رہ سکتا ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، قرآن اور حدیث میں کہیں پر صرف ایمان آئے، صرف ایمان کا ذکر آئے تو ایمان اور اسلام دونوں مراد ہے، اور کہیں پر صرف اسلام آئے ذکر قرآن اور حدیث میں تو اس سے بھی ایمان اور اسلام دونوں مراد ہے. اور اگر دونوں ایک ساتھ آئے تو ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے. ایمان کا مطلب ہے داخلی امور، ایمان لانا، دل سے ایمان لانا، اللہ پر ایمان. اور ہمارے کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، لیکن ہمارے دل میں ہے جو اللہ ہی جانتا ہے، دنیا دیکھ نہیں سکتا. اب ارکان اسلام ہے، یہ ہے دکھانے کی چیز جو آدمی کو دکھتا ہے. تو ارکان اسلام 5 ہے. سب سے پہلے شہادتان کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے شہادتان، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی عبادت برحق عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. ایک
ایک شک یہ ہو گیا، اسی لیے اس کو شہادتان کہتے ہیں، شاید دو شاہد، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں دو شہادت ہے، اللہ عبادت ہے، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہی وہ چابی ہے جس سے لوگ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام میں داخل ہونا چاہے گا تو سب سے پہلے منہ سے اس کو اقرار کرنا پڑے گا۔ ارکان اسلام میں پہلے شہادتان، دوسرا ہے صلاح، نماز۔ نماز جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، صلہ ہے۔ تمام عبادتیں زمین پہ اللہ نے نازل کیا، حکم دیا، اور نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کر کے ان کو تحفہ میں دیا۔ اور نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر طاقت نہیں تو بیٹھ کر کے، نہیں طاقت ہے تو سو کر کے، نہیں طاقت ہے اشارہ سے، جنگ میں بھی کسی حالت میں معاف نہیں ہے نماز۔ اور نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ حقوق العباد سے پہلے جو حقوق اللہ کا جو سوال کیا جائے گا آخرت میں اللہ کے سامنے آپ جب پیش ہوں گے تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ شہادتان، نماز، اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کہتے ہیں کس کو کہ آپ کا جسم کا میل کچیل، گناہ زکوٰۃ کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالیں، اپنے مالی عبادت ہے یہ، ایک ہے جسمانی عبادت، یہ ہے کہ مالی عبادت۔ مالی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکالیں اپنے کمائی سے اور اپنے محتاج مسکین کو دیں۔ اس سے بہت بڑی فضیلت ہے، اور میں جتنی چیز بتا رہا ہوں، چاہے ارکان ایمان ہو، چاہے ارکان اسلام ہو، اس پر بہت موٹی موٹی بہت مجلدات، ایک جلد میں نہیں کئی جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہے۔ میں مختصر طور پہ بتاتا ہوں تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق ضروری عمل کریں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ جو کماتے ہیں، سال بھر ختم ہونے کے بعد آپ کے پاس اگر 85 گرام سونا کے مطابق پیسہ ہے آپ کے پاس، یعنی 85 گرام کا سونا کا جو مارکیٹ میں قیمت ہے اس سے زیادہ پیسہ ہے تو آپ 2.5% نکالیں گے، یعنی 100 میں 2.5%۔ 100 میں 2.5% کتنا ہوا؟ 2 روپیہ 50 پیسہ آپ اللہ کے راستے میں نکالیں گے۔ اور اگر آپ کو سونا ہے بہت زیادہ، 85 گرام میں ہے تو 2.5% نکالیں گے۔ آپ بزنس کرتے ہیں تو 2.5% ہے، لیکن پھل کھیتی وغیرہ ہے تو جب یہ کھیتی میں سے آپ کا غلہ آئے اس میں سے اللہ کے راستے میں نکال لیں گے۔ بکری میں بھی 40 بکری میں 1 بکری ہے، اونٹ میں بھی ہے، گائے میں بھی ہے، غرضے کے زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ مالدار لوگ، لیکن غریب لوگ کیا کریں گے؟ ان کے اوپر اللہ نے مہربانی کیا، صدقہ ہے، اور صدقہ کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ 1 روپیہ سے لے کر کے لاکھ روپیہ تک بھی صدقہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو ہم لوگ صدقہ کو بھی، یہاں بات ہے زکوٰۃ کی، ارکان اسلام کے زکوٰۃ کی، تو ہمارے خطاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ بخشتا ہے اور ہمارے بخل کو بھی دور کرتا ہے۔ ہر انسان کے اندر مال دولت کی محبت ہوتی ہے، آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کے اندر سے بخل ختم ہو جائے گا، اور سماج اور معاشرے میں ایک محبت پیدا ہوگی۔ لوگوں کو ضرورت پورا ہونے کے بعد وہ مالداروں کو حسد کے، بغض کے نظر سے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کی ضرورت پوری ہونے لگی۔ اور 3 ہو گیا، 4 ہے سیام، صوم رمضان۔ رمضان کے روزے رکھنا بغیر عذر کے کسی بھی طرح سے معاف نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ بالکل روزہ نہیں رکھتے اور کہتے میں مریض ہوں۔ لیکن ایک بات سمجھیے، میں ان کے نیت پہ شک نہیں کرتا ہوں، اللہ ان کو شفا دے، لیکن آپ اور آپ کا رب جانتا ہے آپ کے نیت کو کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں۔ اس لیے چاہیے سب آدمی کو رمضان کے روزہ رکھے۔ اس کے علاوہ اور 5واں ہے حج۔ حج کیا ہے؟ مخصوص وقت میں مخصوص جگہ جا کر کے مخصوص عبادت کرنا۔ مثلا مخصوص وقت میں حج ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، ذی القعدہ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے۔ مخصوص جگہ پر، ہر جگہ حج نہیں ہوتا ہے، مکہ جانا پڑتا ہے، عرفات جانا پڑتا ہے، مزدلفہ میں، مینا میں، کعبہ کا طواف، مسجد حرام، یہ جگہ ہے۔ اور مخصوص طریقے سے کہیں پر دوڑنا عبادت ہے، کہیں پر سونا عبادت ہے، کہیں پر وقت گزارنا عبادت ہے۔
رات گزارنا عبادت ہے. تو یہ حج ہے، لیکن حج میں ایک شرط ہے، جس کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، پیسے کی طاقت ہو، امن شانتی ہو، جسم سلامت ہو. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے: شہادتان، کلمہ کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. ترتیب سے لے لیجئے: کلمہ کا اقرار کرنا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. یہ 5 چیز کا ہم لوگوں کو جاننا بہت ہی ضروری ہے. اب آگے بڑھیں. 5 چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے. ضروری چیز ہے جس پر تمام ادیان متفق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یعنی فاحشہ کوئی بھی چیز ہو، فحش کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. ہم لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ان لوگوں سے دور فحش اپنے سماج میں بھی جانتے ہیں لوگ فحش کام کون ہے، سب آدمی اس سے دور رہنا ہے، چاہے ظاہری طور پہ ہو یا باطنی طور پہ ہو. ظاہری طور پہ تو سماج بھی برا کہتا ہے، لیکن باطنی طور پر جو آپ کے رب کے درمیان ہے اس سے بھی دور رہنا ہے. والاسم، گناہ، والبغی، دوسرے کے آپ سے دوسرے کو کوئی پرابلم ہو اس سے بھی دور رہنا ہے. وان تشرکوا باللہ شیء ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اور لاسٹ میں وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ پر وہ چیز کہو جو تم نہیں جانتے ہو. اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے. آج کل ہمارے سماج میں مجلسوں میں بیٹھکوں میں سب آدمی فتویٰ دیتا ہے، حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی لیے وہی چیز کہیں جو آپ کو علم ہو. 5 چیزوں سے بچنا ہے. اب آئیے، یہ تو ہو گیا حرام چیزیں. اور ویسے بھی الحلال بین والحرام بین. حرام کیا چیز ہے سب کو معلوم ہے، اور حلال کیا ہے سب کو معلوم ہے. اور جو چیز نہیں جانتے ہیں وہ شبہ والی چیز ہے، کوشش کریں کہ اس سے بچیں. اب آئیے معاشرہ. ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم کبھی بیٹا ہوتے ہیں، تو کبھی ہم باپ ہوتے ہیں، کبھی سماج شوہر ہوتے ہیں، کبھی سماج کے فرد ہوتے ہیں، کبھی ملک کا ایک مواطن ہوتے ہیں، نیشنلٹی، ہم ملک کے ایک اچھے ناگرک ہوتے ہیں. ان میں ہم لوگوں کو کیا چیز کا حفاظت کرنا چاہیے؟ تو اسلام نے 5 چیزوں پر دھیان دیا ہے. اس کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت جو ہمارا دینی اسلام ہے. نفس، انسان اپنے نفس کی حفاظت، نفس جان، خودکشی نہیں کرنا، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، خودکشی نہیں کرنا، اپنے آپ کو تہلکوں میں نہیں ڈالنا. پر اپنے نفس، اپنے جان کی حفاظت ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے. عقل کی حفاظت. اب کہیں گے عقل کی حفاظت کیسی ہے؟ لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں، مخدرات کا استعمال کرتے ہیں، نشہ کی چیز شراب پیتے ہیں، ہیروئن کا استعمال. اسلام نے ان چیزوں کو حفاظت کرنے کا ضروری بتایا ہے. اس کے بعد ہے عرض. عرض کا مطلب ہے کسی کا بھی عزت، آپ کی عزت ہو یا کسی غیر کی عزت ہو، اور اس کی حفاظت اسلام نے ضروری قرار دیا ہے. اسی لیے فرمایا ہے کسی کی تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو، غیبت مت کرو، حسد مت کرو، کسی کے پیٹھ کے پیچھے میں برا بھلا مت کہو، کسی پر غلط الزام نہیں لاؤ، غلط شہادت نہیں. یہ ہے عرض. ماں باپ کی عزت کرو، بیوی کے حقوق پورا کرو، بال بچے کے حقوق کو پورا کرو، سماج کے حقوق کو پورا کرو، پڑوسی کے حق کو پورا کرو، ملک کے ساتھ وفا کرو. یہ ہے عزت پرتشٹھا کا خیال رکھنا. آپ کے ذمے، آپ باپ ہیں تو باپ کے فرض ہوتا ہے، بیٹا ہے تو بیٹا کا بھی فرض ہوتا ہے، بیوی ہے تو بیوی کا بھی فرض ہے، بیٹی ہے تو بیٹی کا بھی فرض ہے. سماج کے یعنی ایک دوسرے کے عزت کا. لیکن ہمارے سماج میں آج کل کیا ہوتا ہے؟ غیبت، بہتان، تجسس، حسد عام ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بیماری سے بچائے. اور خاص کر غیبت تو تھوک کے بھاؤ میں ملتا ہے، خدرا تو ختم ہو گیا ہے، ہول سیل ہے، سب آدمی ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. اس کے بعد ہے معاملہ. ہمارا معاملہ، ہم جس ملک میں رہتے ہیں سسٹم کے ساتھ زندگی گزاریں، سسٹم کے ساتھ معاملہ. ہمارا معاملہ کیسا ہو؟ صبح کیسے اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، ہم کس طرح ایک دوسرے کو سلام کریں، اپنے بھائی سے سسٹم کیسے کریں، ماں باپ کے ساتھ کیسے حسن کریں، گھر کیسے چلائیں، غیروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. حکومت، ملک کے جو قوانین ہیں اس پر ہم عمل کریں، سسٹم کے مطابق معاملہ معاشرہ میں چلنے کا. مثلا ہم جا رہے ہیں گاڑی سے اور کیا کہتے ہیں ٹریفک کا نیم کے مطابق اگر لال بتی جلا ہو تو آپ گاڑی کو روک دیں.
بیلٹ لگا کے چلیں. گاؤں میں بھی کچھ نظام ہوتے ہیں، سسٹم ہوتا ہے، اس سب کو فالو کرنا. احکام شخصیہ آپ پر جو واجبات ہیں، کیا کیا واجبات ہیں آپ پر، کس کس کی دیکھ بھال کرنا ہے آپ کو، کس طرح آپ کو سماج میں ایک دوسرے کو عزت کرنا ہے، سماج کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، سماج کو برائی سے بچانا ہے، سماج کو گندگی سے بچانا ہے، سماج کو مسجد کے طرف لے جانا ہے، نیک بنانا ہے، اس مسلمان بنانا ہے. مال کیسے کماتے ہیں آپ، حلال ہے یا حرام ہے، سود ہے یا بیاج ہے. آپ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کیسے کرتے ہیں، کس طرح وعدہ کر. اپنی زبان کا اقرار، دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اس زبان کا پکا ہے، زبان کا پکا ہونا چاہیے. مال جو کماتے ہیں، دولت جو کماتے ہیں، سسٹم جو بناتے ہیں، ایسے کریں کہ غریب غریب تر نہ ہو، مالدار مالدار تر. سسٹم بیاج لینا دینا چھوڑ دیں. یہی سب جو ہے معاملات جو ہم کرتے ہیں، ہمارا اصول اسلام کے مطابق ہو. خرید بکری کا بھی اسلام میں درس ہے، لیکن جو آدمی خرید بکری نہیں کرتے ہیں اس کو ضروری نہیں خرید بکری کا بے کے بارے میں معلومات کرنا. جو کسان ہے کسان کے بارے میں جانیں، جتنا آپ کماتے ہیں اس میں کتنا زکوٰۃ ہے، ہمارے اوپر کیا فرض ہے، کس کی خدمت کریں، کس کو اچھا، کس کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ سب معاشرہ، ہمارا جو معاشرہ ہے. اور وصایا اشارہ، لقمان علیہ السلام کی وصیت اپنے بیٹے کے ساتھ. قرآن حدیث بڑے پڑے ہیں، اور قرآن حدیث میں بھی علماء کرام سے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. یہی سب اسلام ہے میرے محترم ساتھیوں، اور اسی کے مطابق ہم سب لوگوں کو یہ چیز جاننا ضروری ہے. لیکن شرط ہے دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جانیں، اس پر عمل کریں، لوگوں کو دین اسلام کے طرف بلائیں، اور اس راستے میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو اس پہ صبر کریں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ارکان ایمان جو 6 ہیں ان کو جاننا ضروری ہے، ارکان اسلام جو 5 ہیں ان کو بھی جاننا ضروری چیز ہے. اور موٹے موٹے چیز جو حلال حرام ہے، ہمارا برتاؤ معاملات کیسے ہونے چاہیے، اسلامی طریقے سے ہونی چاہیے، یہ سب چیز ہم لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم اسلام کو صحیح طریقے سے عمل کریں، اس پر چلیں. جب تک ہم جانیں گے نہیں تب تک عمل کیسے کریں گے. اور اگر یہ سب چیز کرتے ہیں اچھے طریقے سے، کما حقہ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، قبر میں آپ اچھے طریقے سے جواب دے پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے قبر کے سوال کو آسان کر دے، اور اللہ تو ہی ہم لوگوں کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہم لوگ جملہ جو بات بتائے ہیں اس کو صحیح طریقے سے سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کے سارے لوگوں کے مشکل پریشانی کو دور کر دے، اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کے گناہوں کو بخش دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.